أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ محترم و معزز سامعین اور عزیز طلباء، ہم میں اور صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے تھے اسے اپنی زندگی میں لاتے تھے، اور ہم لوگ محض کانوں کی لذت کے طور پہ سن لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں لانا بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی انسان تو انسان، جنگلوں کے درندے بھی ان کا تعاون کیا کرتے تھے، دریا بھی ان کا تعاون کیا کرتے تھے۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک صحابی رسول افریقہ کے جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے ہیں کہ یہاں سے غلامان رسول نے گزرنا ہے، اس جنگل کو موذی جانوروں سے خالی کر دیا جائے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ آج بھی وہ جنگل موذی جانوروں سے خالی پڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں، دریا چل پڑتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تو جنگلوں کے درندے بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں، دریا بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں، زمین بھی ان کا تعاون کر رہی ہے، بے جان چیزیں بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہماری تو انسان بھی مدد نہیں کرتے۔ انسان بھی ہمیں مصیبت میں پڑا ہوا دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں یہ مصیبت ہمارے ہی گلے نہ پڑ جائے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، اور ہماری زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھی ہیں، نعرے بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں وہ کیفیت نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی کیفیت تھی۔ صحابہ اکرام کی تو یہ کیفیت تھی کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہ اے میرے حبیب، قل، آپ اپنی پوری امت مسلمہ کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی پوری امت کو بتلا دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ دلیل ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی۔ جو انسان حضور کی اتباع نہیں کرتا، حضور کا فرمان نہیں مانتا، اس کا اللہ کی ذات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے، یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں گے تو اس کا انعام ہمیں کیا ملے گا؟
اس کا انعام بھی اللہ پاک نے اسی آیت میں ذکر فرما دیا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پھر انعام کیا دیا اللہ پاک نے؟ کتنا بڑا انعام ہے کہ پھر اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور دوسرا انعام کیا دیا؟ جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو سب سے پہلے یہ کام کرے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت کی کیا تعریف ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ محبت کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عادات کو چھوڑ کر اپنے محبوب کی عادات کو اپنا لینا، اپنے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے طریقوں کو اختیار کر لینا، اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر اپنے محبوب کی خواہشات کو ترجیح دینا. یہ محبت کی تعریف ہے جو علماء اکرام نے لکھی ہے. یہ ہے محبت کی تعریف. اور حضور کا فرمان ہے المرء مع من احب، جو انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص ایک جماعت کے ساتھ محبت رکھتا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ اس جماعت تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی وہ اولیاء کی جماعت ہے، اہل اللہ کی جماعت ہے، دیندار لوگوں کی جماعت ہے، لیکن یہ انسان تو گناہ گار ہے، لیکن اس انسان کو اس جماعت کے ساتھ محبت بڑی ہے. تو اس انسان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص قیامت والے دن اسی جماعت میں شمار کیا جائے گا جس سے اس کو محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے سے صحابہ اکرام کے چہروں پر میں نے جو مسرت اور خوشی دیکھی ہے ایمان لانے کے بعد اور کسی موقع پر نہیں دیکھی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ ہمیں حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہے. دنیا میں تو اللہ پاک نے ہمیں حضور کا ساتھ دیا ہی دیا ہے، اور حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک جنت میں بھی ہمیں حضور کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. یہ صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان مبارک ہے. حضور کا تو ہر فرمان ہی خوبصورت ہے. فرمایا کہ جو انسان میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دیں گے. جو انسان میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں، یہ بگاڑ کا زمانہ کون سا زمانہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے پر اتنا بڑا اجر؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ امت کے بگاڑ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، حضور کی سنتوں کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہو، حضور کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہو، حضور کی سنتوں کو اہمیت نہ دی جاتی ہو. وہ زمانہ اس امت کے بگاڑ کا زمانہ ہے. تو میرے بھائی اس وقت جو ہم لوگ چل رہے ہیں نا جس زمانے میں، یہ اس امت کے بگاڑ کا زمانہ ہی چل رہا ہے. تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں حضور کا پڑوسی بنا دیں گے. اب حضور کا پڑوس ہمیں جنت میں نصیب ہو جائے، یہ کس کی خواہش نہیں ہے؟ میری بھی خواہش ہے، آپ لوگوں کی بھی خواہش ہے. جس کے دل میں ایمان ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک جنت میں ہمیں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے. لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا لگتا ہے؟ نہ ہمارا پیسہ لگتا ہے، نہ جان کھپتی ہے، نہ وقت لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا ہے. اس پر کرنا کیا ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے، حضور کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے. اللہ پاک یہ انعام ہمیں نصیب فرما دیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت صرف ایک دعویٰ ہے. یہ کہنا کہ مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت کا قانون بھی ہے اور دنیا کا بھی یہی ضابطہ ہے کہ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی شخص دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے دعوے میں سچا بھی نہیں ہوتا. جیسے میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، اب اگر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دلائل نہیں ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو یقیناً مجھے اس دعوے میں جھوٹا قرار دیا جائے گا. اور اگر اسلامی قانون ہو تو 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے ساتھ کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا کسی پر. اور اگر اسلامی قانون نہیں ہے تو اس انسان کو کم از کم جھوٹا تو ضرور قرار دے دیا جائے گا. تو اب یہ جملہ کہ مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے. اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جس دلیل کی ضرورت ہے وہ ہے عمل میں حضور کی اتباع کرنا. اگر یہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ بھی سچا نہیں ہے. پھر تو ہمارا دعویٰ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور وہ اس دعوے کا اقرار ہر آدمی کے سامنے کرتا ہے کہ مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس کا جو والد ہے وہ دل کا مریض ہے، بیمار ہے. اب بیٹا 2 دن 3 دن کے بعد سفر سے گھر واپس آتا ہے. جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا میری دل کی دوائی ختم ہو گئی ہے، آپ ذرا جلدی سے جائیں میرے دل کی دوائی لے کر آئیں میڈیکل سٹور سے. اب وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ محبت کا کھل کر دعویٰ کرتا ہے، اب وہ جواب کیا دیتا ہے کہ ابا جان دیکھتے نہیں ہیں کتنی سردی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ابھی تو میں تھکا ہارا سفر سے واپس آیا ہوں، نہ میں نے کھانا کھایا ہے نہ میں نے آرام کیا ہے، تو کچھ نہیں ہوتا، ایک رات گزار لیں، کل لے آؤں گا، پرسوں لے آؤں گا، ایک رات اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ محبت کا کھل کے دعویٰ کرتا ہے لیکن جب باری آتی ہے اپنے باپ کا حکم ماننے کی تو پھر وہ گرمی کا، سردی کا، بھوک کا، تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اپنے باپ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیے ہوئے محبت کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یقیناً جھوٹا ہے. بھی باپ کے ساتھ صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے اور حکم نہیں مانتا، وہ کیسے اپنے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے حضور کا حکم ماننے کی تو پھر ہم بھی بہانے بناتے ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے بہانے ہوتے ہیں. میں تو کہتا تھا جی شادی کے موقع پر بیٹھ کر کھانا ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں برادری والے نہیں مانتے. میں تو کہتا ہوں جی گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں بیوی بچے نہیں مانتے. میں تو کہتا تھا جی یہ کام سنت کے مطابق ہے، یوں کر لیتے ہیں، لیکن کیا کریں دوست احباب نہیں مانتے. یعنی دوستوں کو، برادری کو، بیوی بچوں کو بہانہ بنا دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں. بالکل اسی طرح جیسے وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کا کھل کے دعویٰ کرتا ہے لیکن جب حکم ماننے کی باری آتی ہے تو وہ بہانے بنا کر اپنے باپ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جھوٹا ہے اپنے اس دعوے میں. اسی طرح ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے حضور کا حکم ماننے کی، حضور کی سنتوں کی اتباع کرنے کی، حضور کی پیروی کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم بھی بہانے بنا کر حضور کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اپنے کیے ہوئے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایمان کی شمع رکھی ہے اور اس شمع کو روشن کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دعوی محبت اور دوسرا عمل میں حضور کی اتباع کرنا. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، یعنی محبت کا دعویٰ بھی ہوگا، یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ زبان سے اقرار ہی نہیں کرنا، دعوی محبت بھی ہو اور عمل میں حضور کی اتباع بھی ہو. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی
تو پھر ہمارے دل کی جو ایمان کی شمع ہے جو اللہ پاک نے ہمارے دل میں رکھی ہے وہ روشن ہوگی۔ روشن ہونے کا مطلب کہ ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور جب ایمان بڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ ہمیں اذان کا انتظار رہے گا کہ کب اذان ہوگی اور میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدے کے لیے جھکاتا ہوں، یہ انتظار رہے گا۔ اور اگر ہمارا ایمان بڑھے گا نہیں تو پھر حالت یہ ہوگی کہ ہم مشکل سے مشکل کام دنیا کا کرنے کے لیے تو تیار ہوں گے، لیکن نماز پڑھنا کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بھاری ہو جائے گا ہمارے اوپر جیسے کوئی پہاڑ اپنے سر کے اوپر اٹھانے کی نوبت آ گئی۔ وہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ ہمارا ایمان روشن نہیں ہے۔ اور ایمان روشن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بڑھتا کن چیزوں سے ہے؟ ان دو چیزوں سے، دعوی محبت سے اور عمل میں حضور کی اتباع کرنے سے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، جب ہماری کیفیت تو یہ ہو، ہماری حالت یہ ہو کہ ہم مختلف قسم کے بہانے بنا کر حضور کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ صحابہ کرام پر تو اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی، ہم پر اللہ کی مدد نازل کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائی، صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے مقابلے میں بڑی بڑی تہذیبوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر اڑا دیا کرتے تھے، بڑی بڑی، کسی کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے روایات میں، آپ نے پڑھا ہوگا، جب ایران فتح ہوا تو دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور اس دسترخوان پر بڑے بڑے امراء اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت بڑی سیلیبریٹی لوگوں کا وہ دسترخوان ہے، بڑے بڑے وزراء۔ اب ان پر ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ اب کھانا کھایا جا رہا ہے تو دوران کھانا ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے مطابق وہ لقمہ اٹھایا، اسے جھاڑا اور کھانے لگے۔ اب جو شخص آپ کی خدمت پر مامور تھا وہ ایرانی تھا اور ایران کی تہذیب کو بھی جانتا تھا، وہ بول پڑا، کہنے لگا، حضرت، ایران کی تہذیب میں تو اس عمل کو برا سمجھا جاتا ہے، آپ اس وقت یہاں پر بڑی سیلیبریٹی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے وزراء آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں پر تو یہ کام نہ کریں۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت کا جواب سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت نے کیا جواب دی؟ ہماری تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، ہم اگر کسی دوسرے قسم کے ماحول میں چلے جائیں، کسی دنیاوی ماحول کے اندر، اور وہاں ہم دیکھیں کہ لوگوں نے سروں پر ٹوپیاں نہیں پہنی ہوئی تو ہم بھی ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے ہیں۔ کتنا الٹ چل رہے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ماحول میں ڈالیں، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، اور اگر ہم یہاں سے فراغت کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، اگر ہماری ڈیوٹی مستقل طور پر کسی دنیاوی ادارے میں لگ جاتی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس انگریزوں جیسا ہے، ہم اپنا لباس چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کی جو داڑھی ہے وہ نہیں ہے تو ہم اپنی داڑھی چھوٹی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ ابتدائی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں جب بیٹھے ہوتے اور دیہات سے لوگ آتے، اسلام کے ابتدائی دور میں دیہات سے جب لوگ آتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے حضور کو دیکھنا ہوتا تھا، تو وہ جیسے ہی قریب آتے تو مسجد کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہ دیکھتے رہتے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور باقی صحابہ کرام کون ہیں، ان کو سارے ہی ایک جیسے نظر آتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نے ایسی نقل اتاری ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی پگڑی حضور جیسی، ان کا لباس حضور جیسا، ان کی داڑھی حضور جیسی، ان کے بیٹھنے کا انداز حضور جیسا، بولنے کا انداز حضور جیسا، دیکھنے کا انداز حضور جیسا۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے سانچے میں ڈھال دیا تھا، یہاں تک کہ نئے آدمی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ ان میں اللہ کا نبی کون ہے اور باقی صحابہ کرام کون ہیں۔ اب وہ چونکہ دیہاتی ہوتے، اور دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا ادب سے دور ہوتے ہیں،
اب وہ وہیں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ نعرہ لگا دیتے کہ بھائی آپ میں محمد کون ہے۔ اب صحابہ کرام کو ان دیہاتی لوگوں کا یہ انداز اچھا نہ لگا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک اونچی نشست بنا دیتے ہیں، آپ وہاں تشریف رکھا کریں اور ہم نیچے بیٹھا کریں گے، تاکہ نیا جو آنے والا آدمی ہے اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ جو اونچی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو باقی سامنے بیٹھے ہیں یہ باقی صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیں کیسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کو جب منع کیا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، یعنی یہ نیچے سے لقمہ اٹھا کر نہ کھائیں، تو حضرت نے جواب کیا دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی کہ ان تمام وزراء کو، امراء کو، سب کو احمق کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس کو میرے نبی کی سنت پسند نہیں ہے وہ احمق نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے جس کو میرے نبی کی سنت پسند نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ کیا کبھی ہماری زبان میں یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ جملہ اپنی زبان سے نکال سکیں کہ کیا میں برادری کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں اولاد کے لیے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کی خاطر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کو چھوڑ دوں؟ کیا کبھی ہماری زبان میں یہ جرت پیدا ہوئی ہے؟ تو پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی اور ہم پر نازل نہیں ہوتی؟ کہاں سے مدد نازل ہوگی؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ برادری ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، آپ برادری کو جتنا بھی راضی کر لیں نا، جتنا بھی راضی کر لیں، جتنی بھی قربانیاں دے لیں اپنی برادری کے لیے، برادری آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ایک تو آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا، آپ لوگ برادری میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، اندازہ ہوگا کہ برادری ایسے ہی کرتی ہے، جتنا کچھ مرضی اس کے لیے کر دیں وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پر لان تان کر ہی ڈالے گی۔ لیکن یہ صرف مشاہدے کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو انسان اپنے خالق کو ناراض کرتے ہوئے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسی مخلوق کو اس انسان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ جو انسان اپنے خالق کو ناراض کرتے ہوئے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسی مخلوق کو اس انسان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اولاد کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی اولاد جوان ہو کر اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکال رہی ہوتی ہے، وہی اولاد والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہوتی ہے۔ آج ہم اللہ کو ناراض کرتے ہوئے برادری کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی برادری ہمیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے خالق کو ناراض کرتے ہوئے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسی مخلوق کو اس انسان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ محبت کا پتہ چلتا ہے مقابلے کے وقت۔ ویسے تو الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حضور کی اتباع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن محبت کا اصل پتہ اس وقت چلتا ہے جب محبت کا مقابلہ ہو کسی دنیا کے عمل کے ساتھ، ٹکراؤ ہو جائے۔ مثلا ایک طرف بیوی کی خواہش ہے، بیوی کا تقاضا ہے، اور اس کے بالکل ٹکراؤ میں اس کے مد مقابل حضور کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ ہمیں بیوی سے زیادہ محبت ہے یا حضور سے زیادہ محبت ہے۔ یعنی ایک طرف اولاد کی خواہش ہے، اولاد کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے ٹکراؤ میں حضور کا فرمان ہے، حضور کا حکم ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر میں اولاد کی خواہش کو پورا کرتا ہوں تو نبی کا تقاضا چھوٹتا ہے، نبی کا حکم پورا نہیں ہوتا، اور اگر میں نبی کے حکم کو پورا کرتا ہوں تو اولاد کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلے گا کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
वअशीरतुकुम वअम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा वतिजारतुन तखशौन कसादहा। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि अगर तुमने अपने वालिदैन के तकाज़ों को पूरा कर लिया और मेरे नबी के तकाज़ों को छोड़ दिया, अपनी औलाद के तकाज़ों को पूरा कर लिया और मेरे नबी के तकाज़ों को पसे पुश डाल दिया, अगर तुमने अपनी बिरादरी के, अपने ख़ानदान के तकाज़ों को पूरा कर लिया और मेरे नबी के तकाज़ों को पसे पुश डाल दिया, कारोबारी तकाज़े पूरे कर लिए और मेरे नबी के तरीक़ों को पसे पुश डाल दिया, फरमाया तखशौन कसादहा, फिर तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। और इस वक़्त जितने भी छोटे बड़े हमारे ऊपर अज़ाब आ रहे हैं, जिस शक्ल में भी आ रहे हैं, कितने अज़ाब इस वक़्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। कहीं कहत साली का अज़ाब है, कहीं दुश्मनों के पैदर पे हमले हैं, कहीं महंगाई का अज़ाब है, कहीं उलमा का इस दुनिया से पैदर पे उठ जाना है, इस दुनिया उलमा का इस दुनिया से चले जाना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब है। और कहीं घरेलू नाचाकियाँ हैं, कहीं आपस में झगड़े हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, औलादे नाफरमान हैं, ये सारे छोटे बड़े जिस शक्ल में भी हमारे ऊपर अज़ाब आ रहे हैं, ये सारे के सारे अज़ाब इसी वजह से आ रहे हैं कि हमने खालिक को नाराज़ करते हुए मखलूक को राज़ी करने की कोशिश की है। इसी वजह से हमारे ऊपर ये अज़ाब पर अज़ाब आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल में इत्तिबा नहीं करेंगे तो फिर हमारे किए हुए मोहब्बत के दावे भी सच्चे नहीं होंगे। ऐसा दावा, इसकी ना तो अल्लाह को ज़रूरत है और ना ही अल्लाह के रसूल को ज़रूरत है। जब दावा मोहब्बत भी हो और अमल में हुजूर की इत्तिबा भी हो, जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी होंगे, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए और हुजूर के तरीक़े इख्तियार करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और हुजूर के तरीक़े इख्तियार करना, हुजूर की सुन्नतों की इत्तिबा करना, हुजूर की अमल में पैरवी करना, इसके लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है। बग़ैर मेहनत के ये चीज़ें हमारे अंदर दाखिल नहीं होंगी, हमारे ऊपर नहीं आएंगी। और उस मेहनत के लिए इंसान को ताल्लुक़ रखना चाहिए दीनदार लोगों के साथ। दीन के साथ ताल्लुक़ का होना ज़रूरी है, दीनदार लोगों के साथ ताल्लुक़ का होना ज़रूरी है। ये ताल्लुक़ होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि दीन क्या चीज़ है और सुन्नत क्या चीज़ है। और ये जो दुनिया में जो भी अमल हम कर रहे हैं, हमारा हर अमल दीन बन सकता है, हमारा हर काम दीन बन सकता है अगर हम उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कर लें। उलमा ने अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने का एक आसान सा नुस्खा लिखा है। आसान सा नुस्खा फरमाते हैं कि चंद काम ऐसे हैं, गिनती के 7 या 8 काम, गिनती के 7 या 8 काम ऐसे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना करते हैं। और बाज़ काम तो उनमें से दिन में कई बार करते हैं। मसलन खाना खाना, दिन में 3 बार तो खा रहे हैं। पानी पीना, दिन में कितनी बार हम पी लेते हैं। रात के वक़्त सोना, रोज़ाना हर आदमी सोता है। वाशरूम जाना, दिन में कितनी बार जाते हैं। गुस्ल करना है, कपड़े पहनने हैं, जूता पहनना है, जूता उतारना है। ये सारे काम ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में डेली किए जा रहे हैं और बाज़ काम तो एक दिन में कई कई बार किए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं सिर्फ़ इन कामों को जो हम रोज़ाना कर रहे हैं, ये सिर्फ़ 8-10 काम बनते हैं, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ़ इन कामों को सुन्नत के मुताबिक करने का तरीक़ा सीख लें, सिर्फ इन कामों को सुन्नत के मुताबिक करने का तरीका सीख लें, आपकी 80% की ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी। 80% की ज़िंदगी। और जब हम इतना काम कर लेंगे ना तो इस 80% की बरकत की वजह से अल्लाह पाक बाकी 20% की ज़िंदगी को भी सुन्नत के मुताबिक ढाल देंगे। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है तरीका हमें कौन सिखाएगा? अहले इल्म लोग सिखाएंगे, दीनदार लोग सिखाएंगे। और दीनदार लोगों के पास हम जाएंगे तो हमें तरीके आएंगे, वरना कुछ भी नहीं आएगा। और इसी मेहनत के हवाले से कल खैरुल मदारिस से तलबा की उलमा की जमात यहाँ पर आ रही है। आप हज़रात से दरख्वास्त है तो कि उसकी नुसरत भी करें और उनका ताउन भी करें, उनके साथ शरीक भी हों, उनके बयानात भी सुने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें भी फ़ायदा पहुँचाएँगे और अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم